بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ الاعلیٰ کے بقیہ موضوعات کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر راز سے باخبر ہے، جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوا ہے، جو سینوں کے اندر گمان ہے، دل میں اٹھتے خیالات تک سے وہ واقف ہے۔ کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ یقیناً وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے۔ اس سے کسی کا کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہر انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے جو احکامات دیے ان پر عمل کرنا آسان ہے، وہ ہماری فطرت سے ہم سے زیادہ واقف ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان راستے کی سہولت دے دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام نصیحت کرنا ہے۔ جو اس نصیحت کو قبول نہ کرے اس کا غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر نہ لے۔ اللہ نے کئی آیات میں آپ کی فکر کو کم کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ اب اگر وہ نہ مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حق ادا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں فکر مند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نصیحت کر رہے ہیں۔ پھر آپ کا غم ہلکا کرنے کو مزید فرمایا کہ نصیحت ہر ایک کو نافع نہیں ہو سکتی۔ نصیحت بھی اسی شخص کو نفع دے گی جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے آگے جواب دہ ہونے سے خوف زدہ ہے۔ نصیحت اسی کے لیے نافع ہے جو قبول کرے۔ جو ایسی نصیحت کو قبول نہ کرے وہ بدقسمت ہے، وہ بڑی آگ کا نوالا ہوگا، جہنم کی تیز آگ کا ایندھن ہوگا۔ اس کی بدقسمتی کہ اس نے نصیحت کو قبول نہ کیا۔ درست راستہ جو اسے دکھایا گیا تھا اس نے قبول نہ کیا، اللہ کا خوف نہ کیا اور درست راستے کا انتخاب نہ کیا، اس پر نہ چلا اور گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا اور اپنے نفس کی پیروی کی اور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اب اس کا انجام بڑی آگ ہے۔ جب وہ اس آگ میں ڈالا جائے گا تو شد و مد سے موت مانگے گا، پھر عمل کی مہلت مانگے گا، مگر اب موت کہاں؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب مانگے سے بھی موت نہ ملے گی اور زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی۔ آگ میں جلتے رہنے کے لیے زندگی، یہ زندگی عذاب کے لیے ہوگی۔ ذرا ایسے انجام کا تصور کریں تو کانپ جائیں گے۔ اللہ کے خوف سے درست راستے کا انتخاب کریں، کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے درست راستے کا انتخاب کیا اور پاکیزہ رہا، اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑے رکھا اور ایک پاکیزہ زندگی گزارتا رہا، بری عادات سے بچتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا اور پاکیزہ زندگی گزاری، نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ کے آگے سر جھکایا، اسی سے مانگا، اسی کا بندہ بنا، اسی سے وابستہ رہا، اپنے رب کا نام یاد رکھا، اسی کا ذکر کیا، اسی کو پکارا اور اسے پایا، ہر خوشی میں اس کا شکر ادا کیا، ہر غم میں اسی سے مدد مانگی، ہر آزمائش میں صبر کیا اور ہر آزمائش کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو وہ فلاح پا گیا، آخرت اس نے کما لی، اخروی کامیابی اللہ کے فضل سے اس نے پا لی۔ پھر انسان کی عادت کا تذکرہ کیا کہ انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، عارضی ہے، ناقابل بھروسہ ہے، کم ہے۔ انسان اپنے سامنے عزیزوں کو دیکھتا ہے موت کا شکار ہوتے ہوئے، پھر بھی تعجب ہے کہ وہ دنیا کو اپنی کوششوں کا محور بناتا
اور دنیا کمانے میں لگا رہتا ہے، آخرت سے غافل رہتا ہے۔ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ دنیا کی زندگی قطرہ اور آخرت سمندر ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ یہ دنیا تو اتنی حقیر ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو فصل یہاں لگائیں گے وہاں پائیں گے۔ آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ہمارے سامنے لوگ مرتے ہیں، مرتے ہی ان کی دنیا ختم، مگر آخرت نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہاں موت نہیں ہے، وہاں کی ناکامی بڑی ناکامی اور وہاں کی کامیابی بڑی کامیابی ہے۔ یہ بات کوئی نئی بات نہیں، شروع سے انبیاء علیہ السلام کی بنیادی تعلیم یہی رہی تھی۔ بھیجنے والا بتا رہا ہے کہ ان میں بھی میں نے یہی پیغام دیا اور اب بھی اسی پیغام کو دہرا رہا ہوں۔ اس سے اس بات کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ پیغام اتنا اہم ہے کہ بار بار دیا جا رہا ہے، یعنی یہ بات نئی نہیں ہے۔ انسان اس پیغام پر غور کرے، اس کی اہمیت کو سمجھے، جانے، مانے اور عمل کر کے کامیابی پائے۔ اے اللہ تعالی، تو ہمیں اپنے ان لوگوں میں شامل فرما جو درست راستے پر چلیں اور کامیابی پائیں، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔